السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں خباب سجاد۔ تھوڑا سا گیپ آ گیا عید کی وجہ سے، تو بہرحال ایک تو میں بات آپ کو بتاؤں کہ جو بھی چیز پڑھیں یا سنیں یقین کے ساتھ پڑھیں۔ جو بندہ یقین کی دولت سے محروم ہوگا نا، اس پہ یہ کوئی نام اثر نہیں کریں گے اور کوئی چیز اس کے کام نہیں ہوگی۔ میرا کوئی بھی ورد لیں، کوئی بھی چیز اٹھائیں، اس کو آپ یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ اللہ کا نام ہے، اس کی برکتیں آپ کو لازمی ملیں گی۔ اور ہر آدمی کے اپنے اپنے تجربات ہوتے ہیں، ہر قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ میرے اپنے تجربات ہیں، میرے والد صاحب کے، میرے بزرگوں کے، تو ہم لوگ اس کے مطابق بولتے ہیں۔ اور اس کے خواص یا اس کی تاثیر جو پیدا کرے گا وہ اللہ خود اپنی مرضی سے پیدا کرے گا۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ذکر کرتے جائیں، اللہ سے مانگتے رہیں اور کبھی بھی مایوسی کا شکار نہ ہوں، اور ایک چیز پہ استقامت کر لیں۔ اللہ کے کئی نام کئی چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگ جو آپ کا دل کرتا ہے، جیسے دل کرتا ہے ویسے استعمال کریں۔ آج کا اس میں مبارک ہے یا جلیلو یا الجلیلو، اس کا مطلب ہے یقیناً بزرگی والا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ایسا نام ہے کہ جس کو پڑھنے والا کسی بھی چیز سے خالی نہیں رہتا، کیونکہ یہ ذاکرین انہیں کہتے ہیں کہ جو ہمتن اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نا، میں نے مرشدہ ہی سمجھایا ہوں، جو دم غافل سو دم کافر، کہ اللہ کے ذکر کے ایک سانس بھی جو ہے نا، ان کی نظر میں اگر اللہ کے ذکر سے خالی نکلتی تو وہ بندہ نعوذ باللہ کافر۔ ان کے وہ کیونکہ روحانیت کے ان مدارج کے اوپر تھے، اللہ کے اتنے قریب تھے کہ وہ یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ لیکن میں صرف تربیت کے لوگ پہ آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ سمجھیں، دنیا کے حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں، ہم لوگ خود مشکلات میں پھنس رہے ہیں، رزق کی تنگی آ رہی ہے، تو اس ٹائم ہمارا جو سہارا بنے گا وہ صرف اللہ کی ذات بنے گی۔ اور آنے والا دور جو ہے وہ ایسا دور ہے کہ ناگہانی کیسز بنیں گے، ناگہانی چیزیں پڑیں گی، آفات و بلیات پڑیں گی، تنگی کا دور آ رہا ہے۔ لیکن مسلمان کو نہیں اس چیز سے گھبرانا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ ٹھیک ہے نا، جیسے کہ ہمارے چینل کا نام بھی ہے اللہ یکفی، تو اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ تو ہم لوگ ذکر کرتے رہیں، صدقہ خیرات کرتے رہیں اور ان چیزوں سے جڑے رہیں، حالات جیسے بھی ہوں۔ ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں، صدقہ خیرات کرتے رہیں، یا جو کچھ بھی آپ کو سمجھ آتا ہے جو اللہ کی نظر میں ہو، اور گناہوں سے بچتے رہیں۔ دیکھیں، میں کل ایک حدیث پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انگلی کو ٹیڑھا کر کے دکھایا کہ قلب اتنا ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چھوٹی سے چھوٹی غلطی کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہمارے رزق میں تنگی آئے، ہماری روحانیت میں کمی آئے، یا ہماری اورا میں کمی آئے۔ تو ہمیں یہ چیزیں جو ہے نا، اس کو دیکھنا چاہیے، اپنے اخلاق کو بہتر کریں، اپنی جسے کہتے ہیں نا کہ دنیاوی معاملات کو بہتر کریں، سچ بولنے کی کوشش کریں۔ بہرحال یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں نے بتایا آپ کو کہ اس کے الجلیلو یا جلیلو، اصل میں جب آپ کی ذکر کریں گے نا، تو اس سے آپ کی جو ایک مرتبہ ہے، جو آپ کا اورا ہے، وہ ایسا ڈیولپ ہوگا کہ لوگوں کو آپ سے بات کرتے ہوئے خوف سا آئے۔ اس طرح کا خوف نہیں کہ وہ ڈر جائیں گے اور بیوقوف ہو جائیں گے، اس طرح نہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کو لوگ نا ناقدری سے لیتے ہیں کہ یار یہ بڑا معمولی بندہ ہے، ملازم ہے یا جو بھی ہے، تو یہ جو ہے نا ورد، یہ ان کے اندر ایک قسم کی ہیبت پیدا کر دے گا، اور اللہ کے فضل سے ان کے اندر ایک طاقت پیدا کر دے گا اور اورا پیدا کر دے گا۔ اچھا، دوسرا یہ ہے جس کے اندر جس کو وسوسے بہت آتے ہوں اور نماز پڑھنے کو دل نہ کرتا ہو، تو وہ جب اس کی والدہ روٹی پکا دیں تو اپنی شہادت والی انگلی سے اس کے اوپر یا جلیلو یا الجلیلو ایسے کر کے لکھ کے اس کو کھا لیں۔ اچھا، پھر دوسری روٹی کو بھی اسی طرح رکھیں اور اس پہ بھی لکھیں، اپنی شہادت والی انگلی سے لکھ کر اس کو کسی مزدور کو اس کے اوپر کوئی سالن رکھ کے کسی کو بھی کھلا دیں، اور یہ عمل آپ نے 7 دن کرنا ہے۔ اس سے آپ کے اندر ایک تو اللہ کی رغبت پیدا ہوگی، ذکر کی رغبت پیدا ہوگی، اور خشوع اور خضوع پیدا ہوگا نماز کے اندر۔ یہ اس قسم کی سب سے بڑی کوالٹی ہے۔ دوسرا، آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں، آپ نے اپنے والدین کو دیکھا ہوگا وہ حصار کر کے جاتا ہے آیت الکرسی کا۔ اچھا، میں اس کو بھی استعمال کرتا ہوں، اور میں نے اپنے جیسے کہ لوگ سفر کرنے جاتے ہیں میرے ملنے والے، تو میں انہیں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ سامان راستے میں کسی فلائٹ میں، جن کی لمبی لانگ ڈسٹینس فلائٹ ہوتی ہے، تو وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو میں انہیں کہتا ہوں یار گھر سے نکلنے سے پہلے صرف 10 مرتبہ یا جلیلو پڑھ کر اپنے سامان پر آپ کیا کہتے ہیں نا وہ کر دیں، دم کر دیں، تو سامان آگے پیچھے نہیں ہوگا اور چوری نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو صرف 10 مرتبہ پڑھیں اور اپنے سامان پہ پھونک دیں۔ گھر سے نکلنا، گاڑی جیسے کھڑی کریے تو آپ 10 مرتبہ پڑھ دیں، آپ کون سا فرق پڑے گا؟ اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی گاڑی چوری نہیں ہوگی۔ اور اس کے پڑھنے سے جو ہے نا آپ کے جو اورا ہوگا نا وہ بہت مضبوط ہو جائے گا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں، انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، اس سے صرف
2 منٹ پہلے یا وہیں بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ یا جلیلو یا الجلیلو پڑھ لیں. ٹھیک ہے, اس کو کریں, اور جو بات میں نے کی یہ یقین کامل کے ساتھ کریں. بس اللہ تعالیٰ برکت دے. السلام علیکم, اللہ حافظ.